السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے شرک کیا ہے. واٹ از پولیتھیزم؟ آئیے پہلے شرک کا لغوی معنی سمجھ لیں. اللہ تعالی نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. انتہائی پیاری بات کہی گئی ہے کہ کسی معاملے میں کسی کا عمل دخل تین طریقے سے ہوتا ہے. کسی معاملے میں، کسی چیز میں کسی کا عمل دخل تین طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس چیز کا وہ مکمل مالک ہو، یعنی مستقل ملکیت یا مالکیت کی حیثیت سے اس کا مستقل مالک ہو. دوسرے، مالک تو نہ ہو، اس چیز میں اس کا پارٹنر ہو، شریک ہو. اور تیسرے، نہ مستقل مالک ہو نہ شریک ہو، بلکہ مددگار کی حیثیت سے ہو، سپورٹر ہو، مددگار. کسی معاملے میں کسی چیز میں عمل دخل کی یہی تین شکلیں، چوتھی کوئی شکل نہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شکلوں کی نفی غیر اللہ سے کر دی. اس کو اور واضح طریقے سے سمجھے. ایک کمپنی ہے، اب ایک شخص اس کمپنی کا مستقل مالک ہے. یہ ہے پہلی شکل، مستقل مالکیت کی حیثیت سے. کمپنی کا
اکیلا مالک. دوسری شکل، پوری کمپنی چلانے کی طاقت نہیں تھی، چند لوگوں کو بھی شامل کر لیتا ہے. 10 لاکھ میں دے دیتا ہوں، 10 لاکھ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے. اس طرح وہ شخص کئی لوگوں کو اس کمپنی کے اندر حصے دار مقرر کر دیتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے. یہ ہے شرک، شرکت، پارٹنرشپ. اور تیسرے، اس کمپنی کا وہ مستقل مالک بھی نہیں ہے، اس کا حصے دار بھی نہیں ہے. ہاں وہاں ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ اگر وہ اسٹرائک کر دے تو کمپنی بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی کر دی ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. یہ ملکیت کی نفی ہے، مالک ہی نہیں ہے، ملکیت کی نفی ہو گئی. دوسرے، وما لہم فیہما من شرک، نہ اس کائنات میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے سپورٹر ہیں، مددگار ہیں. تو کسی بھی امر میں، کسی بھی چیز میں عمل دخل کی جو یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں، ان 3 شکلوں کی نفی اس آیت کریمہ میں کر دی گئی. نہ مستقل مالک ہے کوئی کسی چیز کا، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت اور اس کے ملک کے اندر اس کا کوئی مددگار ہے، کوئی سپورٹر ہے. تو شرک کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مکمل مالک تو نہیں ہے کمپنی کا، کسی اور کو بھی اس نے شامل کر لیا ہے. تو ایک نہیں 2 ہو گئے، اور دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں اس کمپنی کو چلانے کے لیے. ایسا معاملہ اس کائنات میں نہیں ہے. تو شرک کا مطلب سمجھ میں آ گیا. قرآن حکیم نے شرک کا لغوی مفہوم متعین کیا ہے، پارٹنرشپ. اچھا، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آئیے وہ سمجھاتے ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. شرک فی الذات کسے کہتے ہیں؟ اس کو ایک جملے میں یاد کر لو. کسی کو اللہ سے اور کسی سے اللہ کو ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات ہے. نہیں سمجھے؟ کسی کو اللہ سے اور کسی سے اللہ کو ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات ہے. کو اور سے یاد رہے تو آپ جملہ بول لے جائیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے، بیٹا اگر ہو تو کسی سے ہوگا، یعنی باپ ہونا چاہیے اس کا. تو وہ کسی سے نہیں، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، اور اس سے کوئی نہیں، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کو کسی سے ٹھہرایا جا سکتا، نہ اس سے کسی کو ٹھہرایا جا سکتا. اگر ٹھہرایا جائے تو یہ شرک فی الذات ہے. 2 معبود ہو جائیں گے نا، باپ بھی معبود، بیٹا بھی معبود. اور اللہ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، تم لوگ 2 خدا کے قائل مت بنو، 2 خدا مت بناؤ، 2 معبود مت بناؤ. اور بنا بھی لو تو اللہ کا اس میں کیا بگڑتا ہے؟ کیا بگڑتا ہے؟ ایک بات بولوں،
ایک ہے الحاد اور ایک ہے شرک. شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں اور الحاد کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ الحاد میں اور شرک میں، مشرک میں اور ملحد میں. مشرک خدا کو مان کر، اللہ کو معبود مان کر مخلوق پرستی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ملحد خدا کا انکار کر کے مخلوق پرستی کا ارتکاب کرتا ہے. دونوں میں جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ایک اللہ کو معبود مان کر مخلوق پرستی کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا انکار کر کے مخلوق پرستی کا مرتکب ہوتا ہے. الحاد میں اور شرک میں دیکھا جائے تو کوئی جوہری فرق نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. اور جس طرح ملحد یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں، تو اس کے ماننے سے کیا خدا معدوم ہو جائے گا؟ اور کوئی یہ کہے کہ معبود برحق کے علاوہ کوئی اور بھی ہے معبود، تو اس کے اس ماننے سے دوسرا معبود ہو جائے گا. جس طرح اس کے انکار سے الہ واحد معدوم نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو جاتا. سمجھ میں آتا ہے؟ تو الحاد کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور شرک کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور ملحدین اور مشرکین کے درمیان ایک جوہری فرق جو تھا وہ سمجھ میں آیا، اور نتیجے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو شرک فی ذات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھی طرح سمجھ لو. کسی کو اللہ سے کسی کو ماننا، بالفاظ دیگر یہ کہنا وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کہنا کہ وہ کسی کا باپ ہے، یہ شرک فی ذات ہے. شرک فی صفات کس کو کہتے ہیں؟ جو صفات جس مفہوم میں، غور سے، جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں، ان صفات کو اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا یہ شرک ہے. شرک فی صفات. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو آپ نے قید بڑھائی ہے، جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہے، انہی مفہوم میں غیر اللہ کو ماننا، غیر اللہ کے اندر وہ صفات ماننا، یہ شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہے. اس میں یہ جو قید بڑھائی، یہ بچوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے، ذرا ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے. میرا خیال ہے کہ ہٹا دیجئے، آپ لوگ آگے آ جاؤ تو اچھا ہے. یہ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہٹا دو یہاں سے، ہٹا دو بچوں کو یہاں سے، ہٹا دو. اور آپ لوگ آگے آ جاؤ تو اچھا ہے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ آپ لوگ تو سمجھانے میں اچھا ہے. یہ بچوں کو ہٹا دو یہاں سے، چلو ہٹا دو بچوں کو، تھوڑا سا آگے آ جاؤ. جی بالکل متوجہ ہو جائیے، بالکل متوجہ، سینٹر آف اٹینشن میں ہی ہونا چاہیے اس پوری تقریر کے اندر. تو جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں، وہی صفات انہی مفہوم میں کسی غیر اللہ کے اندر مارنا، یہ شرک کی صفات ہے. جیسے کبھی کبھی کچھ صفات ہم جو اللہ کے لیے بولتے ہیں، وہی صفات ہم انسانوں کے لیے بھی بول دیتے ہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے حکیم، ہے نا، اللہ کی ایک صفت ہے نا حکیم. اب اللہ کو حکیم ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو حکیم کہنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر کو بھی ہم کہہ دیتے یہ حکیم ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں نہیں، یہ شرک نہیں ہے. دیکھیے، وہی صفت جو اللہ کے لیے ہے، وہی صفت ہم نے ایک غیر اللہ کے لیے استعمال کی، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. اس لیے کہ
یہ صفت حکیم کی جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو غیر اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس خاص مفہوم سے اس صفت کو، اس انسان کو الگ کر لیتے ہیں۔ اگر جس معنی میں، جس مفہوم میں ہم اللہ کے لیے صفت حکیمی مانتے ہیں، بین ہی اسی مفہوم میں اگر کسی غیر اللہ کے لیے وہ صفت تسلیم کر لی جائے، یہ شرک ہے۔ تو گویا شرک فی صفات کی تعریف یہ ہوئی کہ جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہے، اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے اس صفت کو استعمال کرنا، یہ شرک فی صفات ہے۔ تو بنیادی دو قسمیں ہوئی شرک کی، شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ اب شرک فی صفات کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے 2 قسمیں شرک فی ذات اور پھر شرک فی صفات کی، پھر شرک فی صفات کی 4 قسمیں ہیں۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ اور شرک فی العادہ، یہ 4 قسمیں ہیں شرک کی۔ شرک فی العلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ ماننا کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے تو کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے۔ اور دلیل میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تو بات اور واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے، اس روایت کو کتاب التوحید میں لا کر کے حضرت امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ نبی کو بھی یا کسی اور کو غیب کا علم ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے توحید کے اوپر نظر ثانی کرے، اس کی توحید گڑبڑ ہے، ایسا آدمی مشرک ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کتاب التوحید میں لایا گیا۔ تو یہ شرک فی العلم ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی جس طرح اللہ دیتا ہے اسی طرح بندہ بھی دے سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے، بانجھ بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت تصرف۔ بیٹا دینا، بیٹی دینا، بیٹا بیٹی دونوں دینا، دونوں سے محروم کر دینا، یہ صفت تصرف ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں آدمی بھی بیٹا دینے پر قادر ہے چاہے زندہ یا مردہ، تو ایسا آدمی شرک فی التصرف کا مرتکب ہے، ایسا آدمی مشرک ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ تو پہلی قسم تھی شرک فی العلم، علم کے اندر شرکت، اور دوسری تھی شرک فی التصرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اور آپ نے اعلان کیا سورہ جن کے اندر قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے، آپ کہہ دیجئے میں نہ تو کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ دیکھیں نفی کر دی گئی، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا۔ اب اگر کوئی یہ کہے صاحب آپ بیٹی دے دیں، آپ بیٹا دے دیں، بیٹا بیٹی دونوں دے دیں، حضرت گویا آپ اس کو مالک سمجھ رہے ہیں اس کا نفع اور نقصان کا۔ جب نبی سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں کسی نفع، اور
علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عربی گرامر جانتا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیے آپ قل انی لا نہیں، یہ لفظ نفی ہے. لا املک لکم ذرا نکرہ رشدا نکرہ، اور نکرہ اگر تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ، یعنی میں کسی بھی قسم کے نفع کا مالک نہیں اور کسی بھی قسم کے نقصان کا مالک. نفی کر دیے. کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا، نفی کر دی گئی مکمل. اب بتائیے جب نفی سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں، تو بتائیے کوئی اور کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک فی تصرف ہے. اور ایک ہے شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر شریک کرنا. جیسے رکوع اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. سجدہ اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے، کسی غیر اللہ کے لیے. نماز اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. نذر و نیاز اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ شرک فی العبادہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے. اور ایک ہے شرک فی العادہ، شرک فی العادہ. اب آپ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور جان لیں. شرک فی العلم کا مطلب تو سمجھ میں آیا کہ اللہ عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک فی العلم ہے. اللہ بگڑی بناتا ہے، بنی کو بگاڑ دیتا ہے اور بگڑی کو بنا دیتا ہے، یہ کام صرف اللہ کا ہے. اگر مانا جائے کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے وہ شرک فی التصرف کا مرتکب. اچھا، شرک فی العبادہ کا مطلب یہ جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، ساری چیزیں عبادت سے متعلق ہے. اگر کسی غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک فی العبادہ. لیکن اس کو ذرا پھیلا کر دیکھا جائے تو عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر کوئی بات کہہ دے، آپ اس کو بلا تحقیق اللہ کی وحی سمجھ کر کے اگر آپ مان لیں تو گویا آپ نے ایک اور شارع مان لیا. یہ بھی در حقیقت شرک فی العبادہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان عدی بن ابی حاتم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال اطرح عنك هذا الوثن يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواه الترمذی في کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے. راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عدی ابن حاتم ہے. حضرت عدی ابن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے، ایمان نہیں لائے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہتے ہیں کہ میں آیا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی. کراس میڈ آف گولڈ، کراس تھا. کراس جو عیسائی لوگ متبرک مانتے، مقدس مانتے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی طریقے کے صلیب کے اوپر، اسی کراس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ قرب قیامت پہ تشریف لائیں گے، ابھی مرے نہیں ہیں وہ، اور وہ آسمان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات کی. تو میرے گلے میں سونے کا کراس تھا. جیسے میں آپ کی خدمت میں آیا آپ نے فوراً کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اتار دے، اس بت کو اتار دے. میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کی یہ جو صلیب ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، سونے کی یہ صلیب
اس کو آپ نے بت کیوں کہا؟ بت، وثن، وہ سونے کی سلیب ہے، اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس لیے کہ معاملہ صرف کراس کا نہیں ہے وہ، بلکہ اس کراس کے ساتھ جڑے ہوئے ایک عقیدے کا معاملہ ہے۔ کراس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کراس سے جڑے ہوئے ایک عقیدے کا معاملہ ہے کہ یہ کراس اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو اس سے آدمی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے، توکل جو اللہ پر ہونا چاہیے وہ توکل صلیب کے اوپر، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی پر توکل کرتا ہے that is called also shirk، اسے بھی شرک کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کر، اسی پر توکل کر۔ گویا اگر آدمی کسی اور کے اوپر توکل کر لے تو یہ شرک ہے۔ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حدیث اسرا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا وكل اليه رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو نسائی شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے گرہ لگائی، یہ ہے گرہ لگانا، یہ گرہ لگانا، اور گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارا، اس نے چھو باندھ دیا، عقیدہ کیا ہوا؟ اس میں جو اس نے پھونکا ہے وہ بند ہو گیا، اب اس کو کیا کرتا ہے؟ یہاں باندھ لیتا ہے۔ اب اس کا توکل اسی گرہ کے اوپر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے یہ، اس لیے کہ جیسے وہاں صلیب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ صلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ ہے، ایسے ہی معاملہ یا صرف گرہ کا نہیں ہے بلکہ اس گرہ سے جڑے ہوئے شرکی عقیدے کا معاملہ ہے، اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا۔ من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر، گویا کہ یہ گنڈا بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں، شرک ہے وہ۔ ومن تعلق شيئا وكل اليه، اور جس آدمی نے جو چیز لٹکائی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، جا دھاگا تیرا کیا بنا دیتا ہے، بگاڑ لیتا ہے، تو جان۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو معاملہ رہا گنڈے کا، گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے نا، ایسے بناتے ہو۔ ارے بھینسوں کے گلے میں گنڈے دیکھے ہم نے، مولی صاحب ذرا گنڈا بنا دیجئے، کہا کے لیے؟ بولے بھینس دودھ نہیں دیتی ہے۔ بتائیے مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا؟ مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ توپ مکھی مارنے کے لیے کہ قلعہ کی فصیل توڑنے کے لیے؟ قلعہ کے دروازے توڑنے کے لیے ٹینک بنائے جاتے ہیں، توپیں بنائی جاتی ہیں تاکہ توپوں سے قلعہ کی دیواریں، قلعہ کی فصیلیں گرا دی جائیں، دیواریں توڑ دی جائیں اور دروازوں کے اندر ہول کر دیا جائے۔ اب کوئی اس توپ سے مکھی مارنے لگے تو کہیں گے اتنا بڑا احمق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے آج کل۔ قرآن، اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پاور ہے قرآن کا۔ اب بتائیے اتنے پاورفل امر سے، اتنے پاورفل امر سے، اتنی پاورفل چیز سے معمولی کام لے، گنڈے میں پھونک مار کر بھینسوں کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ یہ مسلمان، یہ قرآن حکیم کی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان کلام کی توہین۔ اور جتنی توہین مسلمان کر رہا ہے قرآن حکیم کی، میرا خیال ہے کہ غیر اس کا عشر عشیر بھی توہین نہیں کر رہے۔ اقبال نے صحیح رونا رویا، بولتا ہے بآیا تشترا کار جزی نیست کہ یاسین تو آساں بمیری۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مسلمانوں کا بس اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ کوئی مرنے لگے
تو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آرام سے مر جائے. ارے بتاؤ جو کتاب زندگی دینے کے لیے آئی ہو اسے مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. پڑھ دو ذرا آسانی سے مر جائے. یہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا سورہ یاسین میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے زندوں کو ڈرایا جائے. ارے یہ قرآن زندوں کے لیے ہے. پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو دے رہے بندے تیرے لیے ہے یہ قرآن. وہ تو گیا جو کچھ لے کر کے جانا تھا اس کو چلا گیا. یہ قرآن تیرے لیے، زندوں کے لیے قرآن ہے. ایک زندہ چیز زندہ لوگوں کے لیے. یہ مردہ چیز نہیں ہے کہ مردوں کے لیے استعمال کی جائے. زندہ ہے یہ قرآن حکیم. زندہ کیوں زندہ ہے؟ میں ایک بات بولتا ہوں کہ انسان زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدن میں روح ہے. روح نکال دیا جائے تو مر جائے گا وہ. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں قرآن کو روح کہا گیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. روح ہے یہ قرآن. اب بتائیے روح زندگی دینے کے لیے ہوتی ہے، اس کو مارنے کے لیے پڑھ رہے کہ سورہ یاسین پڑھ دو آرام سے مر جائیے جان آسان ہو جائے. بآیات اشتراکار جزی نے اس کے یاسین تو آسان مبین. تو یہ معاملہ گنڈے کا تھا اور گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے گنڈا بناتے ہیں لوگ. شرک ہے یہ. من عقد عقدۃ، جس نے گرا لگائی، ثم نفث فیہا، اس میں پھونکا. چھو نفس مانے چھو کرنا، چھو یہ گنڈا ہو گیا. تو اس کو شرک کہا آپ نے. شرک کیوں؟ اس لیے جس طرح صلیب کا معاملہ نہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ تھا کہ توکل کہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کی طاقت ہے اس صلیب کے اندر، ایسے ہی اس گرہ سے بھی ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے کہ یہ گرہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے. شرک ہے یہ، توکل کے خلاف ہے. یہ تو رہا گنڈا. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عقبة بن عامر الجهني رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رهط فبايع 9 وامسك عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بايعت 9 وتركت هذا قال ان علیہ تمیمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تمیمة فقد اشرک. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت عقبہ بن عامر جوہنی ہے. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پورا گروہ آیا 10 آدمیوں کا. آپ نے 9 کے لیے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیا. 9 نے بیعت کر لی. فبایا 9 نے بیعت کر لی اور ایک کو چھوڑ دیا آپ نے. اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ نے ہاتھ ہٹا لیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا، 9 سے آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اس کو چھوڑ دیا آپ نے. ارے کہاں دیکھتے نہیں ہو اس کے اوپر تعویذ ہے. ان علیہ تمیمۃ، ارے تعویذ باندھے ہوئے ہیں. میں بیعت کے لیے اپنا ہاتھ کیسے بڑھا دوں؟ تعویذ باندھے ہوئے ہیں. جب اس آدمی کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اندر، یہاں لٹکائے ہوئے تھے شاید، تو ادخل یدہ، اپنے ہاتھ کو اس نے اندر داخل کیا. فقطعها، اسے کاٹ کر کے پھینک دیا اس نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا اب تمیمہ نہیں ہے، تعویذ نہیں اس کے گلے میں. آپ نے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے. فبایعہ، اس نے بیعت کر لی. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اب دیکھیے آپ، اس لیے کہ معاملہ اس تعویذ کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے کہ یہ تعویذ بلاؤں سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے. معاملہ تعویذ کا نہیں، اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. کہتے ہیں کہ چاول حلال یا حرام؟ حلال ہے. بولے شکر حلال یا حرام؟ حلال ہے. پانی حلال یا حرام؟ حلال ہے. اللہ نے پانی حلال کیا ہے. شکر حلال ہے، چاول حلال ہے. بولے آگ کا استعمال کرنا؟ بولے جائز ہے. کہتے ہیں کہ چاول حلال، شکر حلال، پانی حلال. اب اگر شیرنی بنا لی جائے تو وہاں بھی کہتا حرام. ارے بھائی اس کو کون حرام کہہ رہا ہے؟ حرام حرمت اس میں نہیں ہے، حرمت داخلی نہیں ہے، حرمت خارج سے آئی ہے کہ شیرینی کو آپ نے کس کے نام پر منسوب کیا ہے کہ یہ شیرینی ان کے نام ہے. اگر یہ شیرینی ان کے نام سے ہے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے. دیکھیے معاملہ شیرینی کا نہیں ہے، یہ حرمت داخلی نہیں ہے، حرمت خارجی ہے. اور اسی حرمت خارجی کی وجہ سے اس کے اوپر حرام ہونے کا حکم لگایا گیا. معاملہ چاول کا نہیں ہے.
معاملہ شکر کا نہیں ہے، معاملہ پانی کا نہیں ہے، معاملہ آگ کا نہیں ہے، بلکہ اس شیرینی سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا معاملہ ہے. گویا عقیدہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، لہذا نظر ثانی کیا جائے عقائد کے اوپر. تو دیکھیے وہاں تعویذ لٹکائے ہوئے تھا، تب تک آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا بیعت کرنے کے لیے. جب اس نے تعویذ کاٹ دی تب آپ نے ہاتھ بڑھایا. اب اس حدیث کی طرف آئیے. حضرت عدی ابن حاتم عیسائی ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے ہو. کہتے ہیں کہ میں آیا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب. آج کل لڑکے کیا ہے، لڑکی بننے کے چکر میں ہیں. یہ بھی گلے میں وہ لڑکیوں کی طرح وہ سونے کی چین ڈالے رہتے. جائز نہیں ہے، سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اب لڑکے کہیں یہاں باندھے رہتے، کڑے باندھے رہتے، کہیں گلے میں لٹکائے رہتے. یہ سونے کا صلیب پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عدی اطرح انت ھذا الوثن، یہ بت کو الگ کر دے. ارے وہ بت ہے، وہ تو سونے کا ایک صلیب ہے. لیکن اس کو آپ نے بت کہا. بت اس لیے کہ معاملہ اس بت کا نہیں ہے، معاملہ سونے کی صلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے، اس تار کا ہے جو تار جڑا ہوا ہے اس صلیب سے، کراس آف گولڈ سے، اس تعویذ سے، اس گنڈے سے. جڑنا سمجھ میں آیا؟ کانٹیکٹ یعنی نسبتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. نسبتیں بڑی، باپ دادا سے نسبتیں بہت اہم ہیں، لیکن باپ دادا اچھے ہونے چاہیے. اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو ان کی اتباع جائز نہیں ہے. ہاں باپ دادا اگر موحد ہے تو ان کی اتباع لازم. دلیل کیا کیا بولوں تھوڑے سے وقت میں. موضوع توحید کا ہے، موضوع شرک کی تردید کا ہے. ایک پھیلا ہوا موضوع، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں شروع کہاں ختم والا مسئلہ ہے. چلیے سمیٹ دیتے ہیں. نکال دے عدی اس بت کو، سونے کے صلیب کو پھینک دو. اور حضرت اب آگے بات کہی جا رہی ہے، بہت غور سے دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے تو وہ کراس آف گولڈ جو صلیب تھا سونے کا پھینک دیا. آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی تو میں نے کان لگا کر سنا. وسمعتہ، میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے. سورہ برات کی ایک آیت، سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. وسمعتہ یقرأ فی سورۃ برات، سورہ برات کی ایک آیت پڑھ رہے تھے آپ. کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. حضرت عدی نے کہا اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہم نے اپنے علماء کو معبود کہاں بنایا؟ ہم ان کو سجدہ تھوڑی کرتے، ہم ان کو رکوع تھوڑی کرتے، ہم ان کو معبود تھوڑی مانتے، اور آپ کہہ رہے ہیں رب بنا لیا ان کو. ہم تو ان کو رب نہیں بناتے، میں تو عیسائی ہوں، ہم نے تو رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا ایک بات بولتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول امائنہم لم یکونوا یعبدونہم، ان کی عبادت کون کرتا تھا؟ مولویوں کی عبادت کون کرتا تھا؟ پیروں اور فقیروں کی عبادت کون کرتا تھا؟ علماء کی عبادت کون کرتا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ رب بنا لینا، گویا کہ رب بنا لینا یہ عبادت ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں امائنہم لم یکونوا یعبدون، رب بنا لینا عبادت. اللہ کے رسول ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے تو رکوع نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ایک بات بولو، اگر مولوی تمہارا عالم تمہارا پیر کسی چیز کو حلال کہتا تھا تو بلا دلیل کے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول ایسا تو تھا. کسی چیز کو اگر تمہارا عالم حرام بول دیتا تھا تو بلا تحقیق اس کو تم حرام مان لیتے تھے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ یہی تو رب بنا لینا ہے. اس کا مطلب عبادت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کسی کو سجدہ کرے کسی کو رکوع کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے، شریعت ہے، شریعت کے اندر کسی کو شریک کر لے تو یہ بھی شرک ہے. اسی وجہ سے ارباب من دون اللہ کہا گیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لینا، اور پھر عبادت کا تذکرہ وہاں پر آیا. تو کتنے اقسام سمجھ میں آئے؟ شرک کی بنیادی دو قسمیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کی چار قسمیں. شرک فی العلم، جیسا علم اللہ کا کسی اور کا بھی ہے شرک فی العلم، جیسا اللہ کرتا ویسا دوسرا بھی کرتا. شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ، عبادت کرنا اللہ کی، اس کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ شرک فی العبادہ. اور ایک ہے شرک فی العادت،
شرک ولادت کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی ہتھیلی کھجلا رہے ہو؟ کہا کہ یار دائیں ہتھیلی صبح سے کھجلا رہی ہے، کچھ پیسہ آنے والا ہے۔ شرک ولادت بائیں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں صبح سے، کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے، کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ سپرسٹیشن ہے یہ، وہم ہے یہ۔ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی، واپس آ گیا، یا بلی راستہ کاٹ گئی چلا گیا، اور کوئی حادثہ ہو گیا تو کہہ اٹھتا ہے کہ چونکہ بلی راستہ کاٹ گئی تھی اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ گویا اس نے بلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اثر کے اندر شریک مانا، اس لیے کہ حادثہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بلی مستقیم کی ہدایت اور کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آئیے چلیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت پیارا استدلال ہے، بہت ہی حسین اور بہت ہی گہرا استدلال ہے۔ چلیے وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ استدلال ہے۔ در حقیقت پوری آیت کریمہ کی روح یہی ہے، کیا کہ 18 پیغمبروں کا نام الگ ترتیب گنوایا گیا، اور پھر ان کے آبا کا، ان کی ذریت کا، ان کے بھائیوں کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اچھا یہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ آگے بتایا گیا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ اور خاص بندے میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عباد کی اضافت ہی کی طرف ہے، جیسے اب دہی میں ہے اسرا بیعبدہ، یعنی ایک ایک ترکیب۔ وہ میں قرآن حکیم کے اعجاز پر بحث نہیں کر رہا ہوں، ورنہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بہرحال ایک اعجاز تو یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ شرک کا اپوزٹ کیا نقل کیا گیا؟ ہدایت، یعنی سب سے بڑی ہدایت توحید ہے۔ یہ سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، یہ روح ہے اس آیت کریمہ کی۔ اس لیے کہ ہدایت کے ہے اپوزٹ وَلَوْ أَشْرَكُوا ذکر کیا گیا ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ ہدایت کے بعد شرک کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب شرک کا ہے اپوزٹ یہ ہدایت، اور سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہے۔ اچھا یہ تو میں نے استدلال کیا، کس بنا پر؟ ایک حدیث پاک کی روشنی میں۔ چلیے اس عجیب و غریب نقطے کو ایک حدیث پاک سے متعین کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا استدلال نہیں بلکہ حدیث پاک بالکل واضح اور صریح ہے۔ حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی پھر بولتا ہوں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھو حضرت کا ذہن پہنچ گیا میں کیا استدلال کرنا چاہتا ہوں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں جس سے وہ جانبر نہیں ہو سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اب لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے سر بالی بیٹھے، کہا کہ چچا ایک بات بولنی ہے۔ کہا کہ بولے میرے بچے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
लिअम्मिही, अम्म माने अंकल, चचा, अपने चचा से बोले एक बात बोलनी है। तो बोले मेरे बच्चे, कहा कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दीजिए, यानी तौहीद का इकरार कर लीजिए आप। बोले फायदा? बोले इसी तौहीद की वजह से मैं क़यामत के दिन आपकी गवाही दूंगा। जी। बोले मेरे बच्चे, मैं तेरी बात नहीं मान सकता, मुझे नार पसंद है, आर पसंद नहीं। लोग कहेंगे जिंदगी भर ही अपने भतीजे के दीन पर नहीं रहा, मरते मरते डर के मारे भतीजे का दीन कबूल कर लिया इसने। तो मेरे बच्चे, मैं तेरा दीन कबूल नहीं कर सकता, और वो अपने बाप दादा के दीन पे मर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई कि मेरा चचा जिससे मैं मोहब्बत करता था और चचा मुझसे मोहब्बत करता था, देखो बाप दादा के दीन पे चला गया, शिर्क के ऊपर मर गया। आप बड़े दिलगीर हुए, आपकी तसल्ली के लिए आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी, ऐ हमारे हबीब आप हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करें। हिदायत नहीं दे सकते बोले तो तौहीद नहीं दे सकते। देखिए यहाँ हिदायत से मेरा तौहीद है, इसलिए कि मामला तौहीद ही का चल रहा है ना, मामला तौहीद का चल रहा है। शिर्क के ऊपर उठ गए और यहाँ इन्नका ला तहदी कहा जा रहा है। इसका मतलब आला दर्जे की हिदायत अगर कोई है तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम में जो आला दर्जे की हिदायत की दुआ मांगता है इंसान सूरह फातिहा में, वो यही है कि अल्लाह तौहीद के ऊपर जिंदगी भर चलाना और जिंदगी भर मेरी जिंदगी में कहीं शिर्क ना आ जाए। बहुत खतरनाक चीज है, पूरा अमल जाया हो जाता है, पूरा अमल तबाह बर्बाद हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि असल हिदायत जिसकी हम दुआ मांगते हैं हर नमाज में, वो दर हकीकत शिर्क की तरदीद और तौहीद के हुसूल और जिंदगी भर उस पर जमे रहने की दुआ करते हैं। इससे बड़ी हिदायत और क्या हो सकती है। और अजीब बात तो यह है कि हिदायत का आयन अपोजिट जलालत है, और एक आयत करीमा में शिर्क को जलालत कहा गया है जो हिदायत का आयन अपोजिट है। दलील यह आयत करीमा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सिर्फ ज़लाल ही नहीं, ज़लाल बईद है। अच्छा, ये दूर की गुमराही क्या होती है? एक होती है गुमराही, एक गुमराही है। बोले दूर की गुमराही, यानी अगर ये गिलास गुमराही है तो इसको दूर ले जाकर के रखाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? दूर की गुमराही। ये मतलब है उसका। हाँ, और मैं समझा, तो जलाले बाईद किसको बोलते? दूर की गुमराही किसको बोलते? एक आदमी को धुलिया आना है, अब एक बस खड़ी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि मनमाड़ जा रही है, मंजिल क्या है उसकी? धुलिया। अब वो मनमाड़ वाली बस में बैठ जाता है, जाहिर है गुमराह हो गया। गुमराह, रास्ता गुम, राह गुम हो गई उसकी धुलिया की। ये गुमराह का मतलब हुआ गुम राह, रास्ता गुम कर दिया उसने मंजिल का। मंजिल क्या है? धुलिया। और बैठ गया है मनमाड़ की बस में। अब बोलिए, ये धुलिया है, वो मनमाड़ है, ये बस खड़ी हुई है बीच में, मंजिल उसकी धुलिया है। अब ये बस इधर चलती है, बस चलती है। अब बोलिए, जितनी मर्तबा उसका टायर घूम रहा है मनमाड़ जाने के लिए, धुलिया से आदमी उतना ही दूर होता जा रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं दलाले भाई, दूर की गुमराही। इसको कहते हैं दूर की गुमराही। जितने कदम उसके मनमाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी जो हकीकी मंजिल धुलिया है उससे उतना ही दूर होता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। अगर आदमी तौहीद की बस में सवार ना हो, शिर्क की बस में सवार हो जाए, तो शिर्क की बस डायरेक्ट जहन्नम की तरफ जाती है, और उसकी जो हकीकी मंजिल मकसूद जन्नत है, जितनी तेज और जितने कदम उसकी सवारी जहन्नम की तरफ बढ़ रही है, जन्नत से उतना ही दूर बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ज़लाल बईद। कुरान हकीम ने इसी को कहा है, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। जो शिर्क करता है वो ज़लाल बईद में पड़ गया, दूर की गुमराही में चला गया। बहुत ही खतरनाक शय है, बहुत ही खतरनाक है। एक चीज और बता दूं,
شرک فی العبادہ کا ایک اور مطلب بھی بتا دیتا ہوں، ابھی یاد آیا. کسی کو پکارنا مصیبت میں، یہ شرک فی العبادت ہے. غور سے سنو، بہت ہی عجیب و غریب بات اور بہت ہی پیارا استدلال. کسی کو پکارنا. اچھا ایک شبہ اور دور کر دوں میں. شبہ یہ کہ ایک شپ، پانی کا جہاز سمندر میں کہیں بھٹک گیا ہے، اب اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وائرلیس اٹھاتا ہے کیپٹن اور قریبی بندرگاہ سے اپنا ربط قائم کرتا ہے وائرلیس سے. کہتا ہے کہ ارے بھائی ہمارا جہاز سمندر میں بھٹک گیا ہے، ذرا ہمارے ہیلپ کے لیے، ہماری مدد کے لیے کوئی کرو، کوئی عملہ بھیجو جو ہمیں بچائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا ہیلپ لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ ما تحت الاسباب ہے. بیچ میں موبائل ہے، بیچ میں موبائل ہے، بیچ میں وائرلیس ہے جو ہمارا رابطہ قائم کر دیتا ہے قریبی بندرگاہ سے. بیچ میں جو رابطے کی چیز ہے وہ وائرلیس ہے، بیچ میں جو رابطے کی چیز ہے وہ موبائل ہے. لیکن اگر بیچ سے اس موبائل کو اور وائرلیس کو ہٹا دیا جائے اور شپ والے پکارنے لگے، ظاہر ہے کہ ما فوق الاسباب ہے، جائز نہیں ہے. ایسے ہی ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے اور میں کہوں بھائی پانی لے آنا، جائز ہے، اس لیے کہ میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے. سبب میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے. اب اگر وہ میری مدد کر رہا ہے تو یہ ما تحت الاسباب ہے، اس لیے کہ میری آواز سنا. اور یہاں سے کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، برزخ میں پہنچ جائے، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گیا. اگر کوئی آدمی اس کے پاس موبائل بھی رکھ دے قبر میں، اب یہاں سے ڈائل کرے، کیا آواز آئے گی؟ کیا آواز آئے گی؟ دس موبائل ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ دوسرا عالم ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ نمبر یہاں نہیں لگتا، یہ قبر ہے، یہ اور قبر نہیں، یہ برزخ ہے، یہ برزخ. اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا، اس کے بازو میں موبائل رکھ دو تو موبائل نہیں لگے گی، آواز آئے گی. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ نمبر یہاں نہیں لگتا، یہ دوسرا عالم ہے. ایسے ہی ایک آدمی جو میری آواز سن سکتا تھا، میں نے اس سے پانی مانگا یا کوئی چیز مانگی، اس نے دے دیا. ہیلپ کے لیے پکارنا جائز ہے. لیکن وہی آدمی اگر قبر میں چلا گیا، دوسرے عالم میں چلا گیا، اب اس کو نہیں پکار سکتے آپ، اس لیے کہ وہ مر گیا. زندہ تھا تو وہ مدد کے لیے آ سکتا تھا، ہاتھ ہلا سکتا تھا، پیر ہلا سکتا تھا، کان سے سن سکتا تھا. آپ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا استدلال. میں ایک آیت کریمہ پر غور کرتا رہا. اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. غور سے سنو، میری تقریر سننے کے لیے کافی کتابیں پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد تقریر سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ولا تسمع الصم الدعاء. تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. میں سوچا کرتا تھا یہ ٹھیک ہے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ بعد میں کیوں کہا گیا ولا تسمع الصم الدعاء، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ بعد میں یہ پتا چلا کہ انک لا تسمع الموتى در حقیقت ایک دعویٰ ہے، اور ولا تسمع الصم الدعاء اسی دعوے کی دلیل ہے. کیا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ یہ ایک دعویٰ ہے. یہ دلیل وہ بہرا ہے کہ بہرے کو نہیں سنا سکتے. اب میں پوچھتا ہوں، یہ آدمی بہرا ہے، بولے یہ چلتا ہے، چلتا ہے. بولے کام کرتا ہے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ٹہلنے والے بھی جاتا ہے، ماں باپ کی خدمتیں بھی کرتا ہے. بولے ہاں سب کرتا ہے. اب پوچھا جائے کہ یہ سن کیوں نہیں سکتا؟ سارے کام کر لیتا مگر سن نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے کان لے لیے، اس کے کان لے لیے. اللہ فرمائے رہا کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، پوری جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟
مردے کا تو سب کچھ ختم ہو گیا نا. نہیں سمجھ میں انک لا تسمع الموتى. کم سے کم بہرے کے پاس کان کے علاوہ سب کچھ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور اگر ہے بھی تو اس قصے کی طرح ہے. ایک بوڑھے حضرت مر گئے تھے، اور بوڑھے جب مر جاتے ہیں بہویں بھی اگر اللہ کی نیک بندی نہیں ہے تو بوجھ سمجھتی ہے. بڈھا ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہے کب دفان ہو، کب گھر کا وہ مقام و پلیس خالی ہو. ہیں بڈھا مر گیا، بڈھا مر گیا. سب سے پہلے بہو آئی، لگتا ہے حضرت ٹیں بول گئے، لیکن اب بھی اس کو شک ہے کہ حضرت مرے کہ نہیں مرے. اب ڈاکٹر کو بلایا گیا. اب ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں آلہ والا لیے ہوئے. اب ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی طرح تھے، مزہ آیا. وہ کہنے لگے، اب سارے گھر والے جمع ہوئے. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولے اس کے پیر بالکل صحیح سلامت ہیں، اس کے ہاتھ بھی بالکل ویسے کے ویسے ہیں، اس کی آنکھیں بھی ویسی کی ویسی ہیں، اس کی پوری باڈی ویسی کی ویسی. بہو جل کر کے بولتی ہے ارے ڈاکٹر صاحب جب سب کچھ ویسا ہے تو کیا ہو کیا گیا؟ کہا تھوڑی سی جان نکل گئی ہے. ارے تھوڑی سی جان نکل گئی وہی تو اصل تھی. تھوڑی سی جان نکل گئی، ارے تھوڑی سی جان نہیں وہی تو اصل تھی. وہ جب تک تھی تب تک پیر حرکت میں تھا، وہ جب تک تھی تب تک ہاتھ حرکت میں تھا، وہ جب تک تھی تب تک آدمی کھاتا پیتا تھا، شادی بیاہ کرتا تھا. اس کے نکلنے کے بعد کچھ نہیں رہ گیا. آ گیا کان لے لوں، باقی ساری چیزیں کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، پوری جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دلیل یہ تم بہروں کو نہیں سنا. آپ دیکھو اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شرک لایا گیا ہے، استدلال یہی کرنا تھا، استدلال یہی کرنا تھا کہ یہ لوگ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. واٹ از دا میننگ آف قطمیر؟ قطمیر کہتے ہیں کھجور ہے، کھجور کے چھلکے کو نکالو، اوپر والے حصے کو گودے کو نکال دیا آپ نے. اب گٹھلی کے اوپر دیکھو تو ایک باریک جھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر باریک جھلی. یہ باریک جھلی کو قطمیر کہا جاتا ہے. اس کی کوئی کھاتا تھوڑی آدمی اس کو جھلی کو بھی ہٹا دیتا ہے، کسی کام کی نہیں ہے. اللہ یہ میرے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہیں یہ مدد کے لیے، یہ قطمیر کے مالک نہیں ہے. ارے بھائی جس سے کام لیا جا سکے، اگر آدمی اس کا مالک ہو تو چلنے جیسا ہو. آدمی ایک بیکار ہے جس سے آدمی کام نہیں لیتا، اس کا بھی مالک نہ، اس کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ قرآن حکیم شرک کی تردید اتنے حسین انداز میں کرتا ہے، طبیعت جھوم جھوم جاتی ہے. اور قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اللہ 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 بہت حیرانی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین دعون من دونه ما يملكون من قطمیر. یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، جس کو آدمی کوئی اہمیت نہیں دیتا، کھاتا نہیں، کوئی استعمال نہیں کرتا. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اگر سن بھی لے تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ما فوق الاسباب طریقے سے پکارنا در حقیقت شرک ہے. یہ بھی شرک فی العبادہ ہے، یہ بھی شرک. یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے یہ جو میں خبر دے رہا ہوں ایسا خبر دینے والا اور کوئی تمہیں نہیں ملے گا. کیا حسین انداز بولنے کے اللہ 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 یہ فرمائے ارے تیری تو ہر بات حق ہے، تو جو بول دے مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اس کو کہنے کی کیا ضرورت کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ملے گا؟ یقیناً تجھ جیسا کوئی نہیں ملتا. ولا ينبئك مثل خبیر. یہ شرک کے بارے میں یہ سارے حقائق مجھ سے اچھا بیان کرنے والا، بتانے والا اور تمہیں کوئی نہیں ملے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے ولا ينبئك. کتنا پیارا انداز ہے. ارے سن لو، پڑھ لو قرآن کو
تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے کیا بولتا ہے، تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے. یہ ٹائم تو ہو گیا نہ، ٹائم ابھی حضرت کو بھی 10 منٹ تو 10 منٹ تو رہ گیا. ارے اب چرخہ چل گیا بہت لمبا ہو جاتا. بڑے عجیب و غریب استدلال. بھائی آنا پڑے گا، پھر سے آنا پڑے گا مکمل کرنے کے لیے اس بات کو. اچھا تو کسی کو پکارنا بھی ما فوق الاسباب طریقے سے شرک. ایک بات بولوں، دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بے وفائی کہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے بسترے پر چلی جائے. یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے. برابر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اس حقیقت کو ایک جگہ واضح فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح: وان وراد کاتب المغیرة عن المغیرة قال قال سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد والله لا انا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلك بعث المبشرین والمنذرین ولا احد احب الیہ المدحة من اللہ ومن اجل ذلك بعد اللہ الجنہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے، لیکن امام بخاری کے فقہات دیکھیں کہ اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. پوری حدیث میں کہیں توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے، مگر اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. کیا ہے اس حدیث میں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ ایک بہت پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سعد ابن عبادہ، وہ کہتے ہیں اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھ لوں تو آئی ول کل بوتھ آف دیم، دونوں کو سونپ دیتا، میں دونوں کو مار دوں گا. آئی ول کل ہم، مار دیتا اس کو میں. لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف I will kill him with my sword. اپنی تلوار سے میں اس کو مار دوں، ختم کر دوں اس کو. اور غیر مصفین، معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. دو باتیں، ایک تو اس کو جینے کا حق نہیں، دوسرے اس کو معافی کا بھی حق نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے. دو چیزیں، ایک تو موت کا مستحق ہے، جینے کا مستحق نہیں ہے، اور دوسرے معافی کا مستحق نہیں. اچھا یہ دو باتیں کہے گی. لضربت بالسیف غیر مصفین، لضربت بالسیف مار دوں گا، غیر مصفین معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، معافی کا مستحق نہیں اور اسی عفو کا مستحق نہیں اور موت کا مستحق ہے. ٹھیک ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد بن عبادہ کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. برابر. اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. بتائیے، ایک عام آدمی سے زیادہ غیرت مند صحابی ہوتا ہے، اور صحابی سے زیادہ غیرت مند رسول ہوتا ہے، اور رسول سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بتائیے، ایک عام آدمی جب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے پاس چلی جائے، تو بتائیے جس کے جمال غیرت سے یہ پوری کی پوری کائنات نورانی ہوئی ہے، بھلا وہ غیور ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے جب آدمی ایک عورت کے اندر کسی مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا، اس کو قتل کا مستحق سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی اور عبادت میں کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ اس کی غیرت کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو؟ اور اسی وجہ سے اس حدیث پاک میں بڑی عجیب و غریب یہ بات فرمائی گئی کہ دنیا میں دو ہی بے وفائیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مثال بن سکتی ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرے عورت کی بے وفائی ہے. اسی وجہ سے الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ، شرک اور ذرا دونوں کو ایک ساتھ لایا گیا. اس کا مطلب نہیں زانی مشرک ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر مثال میں کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے دو چیزیں آپس میں ایک گہری مماثلت اور گہری مشابہت رکھتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہیں. دنیا میں یہ دو بے وفائیاں ہیں.
اب بتاؤ ایک آدمی یہ غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی میں کوئی غیر مرد شریک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو؟ جس طرح وہ آدمی اس کی گردن مار دینے کے لیے تیار ہے، معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب واضح ہو کر کے سامنے آیا کہ کیوں معاف نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی یہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بیوی کی تمام خطائیں معاف کر سکتا ہے وہ شوہر غیرت مند، اگر کتے کی طرح جھاڑو لے کر پیٹے شوہر کو، شوہر معاف کر دے گا، اور مار اور مار اور مار اور مار، کتے کی طرح مار مار کر کے اگر بیوی شوہر کو گھر کے باہر نکال دے تو اس کی یہ غلطی اور اس کا یہ معاملہ، اس کی یہ حرکت شوہر معاف کر سکتا ہے، شوہر معاف کر سکتا ہے، مگر اس کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا، غیور اگر ہے تو، غیور اگر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جیسے بیوی کی تمام غلطیاں بڑی سے بڑی شوہر معاف کر سکتا ہے مگر بے وفائی برداشت، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے اگر چاہے، اور لیکن بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک سرسری جائزہ لیا ہم نے شرک کے ایک پہلو کا، ابھی میرے سامنے اس موضوع کا ایک پھیلا ہوا سمندر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کہاں سے آگے بڑھوں اور کہاں تک پہنچوں، بس بات ہی ختم کریے، آگے پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔